یہ بیان چل رہا ہے عالم میر حضرت جی مولانا اسد صاحب کا، وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت ہے جس دنیا سے، اور اللہ نے دنیا کے اندر نبیوں کو جو ہے ہماری ہدایت کے لیے کس طرح بھیجا ہے۔ تو آئیے ساتھیو ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہر فاسق فاجر کو بھی دے دیتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں جب یہ اصول ہے کہ اس سے فائدے اٹھانے کے لیے مخصوص متعین طریقے ہیں، تو جو دین اللہ کو محبوب ہے، وہ ہدایت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اور ان کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہدایت اور دین زندگی میں لانے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ ہو؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو متعین طریقے، اور جو دین جو اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کا ضابطہ ہے، اس دین کے بارے میں آج کل لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ دین کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، دین تو کسی بھی طریقے سے آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس امت کو نماز کے طریقے اور زکوٰۃ کے طریقے اور حج کے مسائل اور روزے کے مسائل اس امت کو سکھلائے ہیں، پورا دین، پوری شریعت، پورے احکام کا علم اس امت کو دیا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہدایت کے حاصل کرنے اور ان فرائض کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے طریقہ محنت بھی اس امت کو دیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے محنت ہوگی، یہ باطل خیال ہے اور غلط خیال ہے کہ ہر زمانے میں محنت اس زمانے کے اعتبار سے ہوگی، یا ہر زمانے میں تبلیغ اس زمانے کے حالات، اس زمانے کے آلات اور اس زمانے کی چیزوں اور اس زمانے کے نشر و اشاعت کے ذرائع سے ہوگی۔ نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح احکام شریعت قیامت تک کے لیے لائے ہیں، جیسے احکام شریعت قیامت تک کے لیے لائے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے محنت اور طریقہ محنت بھی قیامت تک دے کر گئے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضو کا، طریقہ استنجا کا، طریقہ کھانا کھانے کا، طریقہ کپڑے پہننے کا، ان تمام سنتوں میں قیامت تک کوئی ان کا بدل نہیں لا سکتا، تو جو نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ ہے، اس میں نئے طریقے کیسے لائے جا سکتے ہیں اور ان طریقوں کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، جب آپ کی کھانا کھانے استنجا کرنے کی سنت کا کوئی بدل نہیں، تو آپ کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، اس کا کوئی نیا طریقہ، اس کے لیے کوئی نیا راستہ کیسے حاصل، کیسے جاری کیا جا سکتا ہے، اور کیسے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے؟ امت کو ہدایت کا حاصل کرنے کے لیے اور امت کو دین زندگی میں لانے کے لیے پلٹ کر اسی طریقہ محنت کی طرف جانا پڑے گا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے ہدایت حاصل کر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے صلاح اور تربیت پا نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے، جس طریقہ محنت سے دلوں میں ہدایت کا نور اترتا ہے، جس طریقہ محنت پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جہد ایک اور دعوت اللہ ایک طریقہ محنت کا نام ہے، کسی تنظیم کا نام دعوت نہیں ہے، کسی جماعت کا نام دعوت نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت اور ہدایت کے لیے جن اعمال پر جمع کیا تھا، ان اعمال پر جمع ہونا، ان اعمال کا ماحول قائم کرنا، یہ اصل ہدایت کا سبب اور اصل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایت تربیت مطلوب ہے، مگر ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ محنت اختیار کرنا ہوگا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھے۔
دعوت الی اللہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ امت دعوت کے بغیر نجات نہیں پا سکتی۔ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ امت دعوت کے بغیر وحی کی برکات حاصل نہیں کر سکتی۔ صحیح روایت ہے کہ اگر امت دعوت چھوڑ دے تو وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جائے گی۔ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت کیا ہے؟ سب سے پہلے غور کیا جائے کہ وہ دعوت کیا ہے۔ وہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے کہ ہر فرد کے پاس خود جا کر اس کو دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا، اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ اسی کو دعوت کہتے ہیں کہ ہر فرد کے پاس خود چل کر جانا اور اسے دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو لکھا ہے علماء نے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیے ہوئے ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کے ایمان کا کمال اس میں ہے، اس کے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ یہ دوسروں کو ان تمام احکام پر آمادہ کرے جو احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ایمان کی تکمیل اس دعوت میں ہے، اور دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن یہ بات ذہن میں سب کے رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کا ایک متعین طریقہ ہے اور امت اس طریقے کی پابند ہے۔ یہ نہیں کہ اس زمانے میں امر بالمعروف کا یہ طریقہ ہے، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا تو دین کی دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ادا کیے بغیر امت نجات نہیں پا سکتی، یہ دعوت کا فریضہ مشینیں، دنیا جہان کے آلات اور ذرائع وہ یہ فریضہ ادا کریں گے۔ مسلمان جس کے ذمے یہ فریضہ ادا کرنا کیا گیا تھا، یہ اس فریضے کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ اب بات کے پھیلانے کے، پہنچانے کے ذرائع ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، ایسے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ میں عرض کرا کہ دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو امت کی نجات کے لیے شرط ہے، اس فریضے کا ادا کرنا مسلمان کے اپنے ذمے ہے، مسلمان کے اپنے ذمے ہے کہ یہ خود اس کام کو کرے، یہ خود اس کام کو کرے۔ اس لیے دعوت کی ایک عملی شکل ہے، جیسے عبادت کی ایک عملی شکل ہے جس کو مسلمان خود ادا کرتا ہے۔ روزہ اس کا اپنا عمل ہے، نماز اس کا اپنا عمل ہے، حج کرنا اس کا اپنا عمل ہے، ایسے ہی دعوت اللہ مسلمان کا خود اپنا ایک عمل ہے جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا، جیسے عبادت میں اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح دعوت اللہ میں بھی اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، اس لیے کہ دعوت اللہ کی سنت پر رواج غالب آ رہا ہے، جیسے شادیوں پر رواج غالب آ رہا ہے، اذکار پر، تلاوت پر رواج غالب آ رہا ہے، ضروریات زندگی پر رواج غالب آ رہا ہے، سنتیں مغلوب ہو رہی ہیں، اسی طرح دعوت پر بھی رواج غالب آ رہا ہے، دعوت کی سنتیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں مثال دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب
مسلمان یہ سوچے گا کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع اور سہولتیں ہیں، کیوں نہ انہیں استعمال کیا جائے دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، بجائے خود پھرنے کے؟ کیوں مشقت میں پڑے؟ کیوں مشقت میں پڑے؟ مشقت سے بچو، سہولتیں پیدا کرو۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا، یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ آسانی پیدا کرو۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اللہ کے طریقوں کو ختم کیا جائے اور اس زمانے کی سہولت کی شکل کو اختیار کیا جائے۔ حدیث کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ دعوت آلات پر آئی تو میں عرض کرتا ہوں، ہم ایک ملک میں گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم مسجد گئے۔ مسجد میں اذان کی آواز سنی۔ اذان کے بعد ہم نے پوچھا کہ بھائی مؤذن سے ملاقات کرنی ہے، مؤذن سے ملنا ہے، مؤذن کہاں ہے؟ تو کہا جی آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، یہاں کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا، یہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے۔ آپ سوچئے محرومی، وہ اذان جس کو دعوت تامہ کہا ہے، جس کے لیے حضرت عمر تمنا کرتے تھے کاش مؤذن ہوتا، جس کے لیے حضرت علی فرماتے تھے کاش حسنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان طے کرا لیتا۔ اس دعوت کے چھوٹنے نے، ان آلات اور ذرائع کے استعمال نے امت کو اذان دینے سے بھی محروم کر دیا۔ یہ اسلام کا شعار تھا، فرمایا تھا آپ نے کہ جہاں اذان کی آواز نہ سنو وہاں حملہ کر دو، اس لیے کہ وہاں کہیں اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ دعوت جو اسلام کا شعار تھا، جو اسلام کی علامت تھی، ان آلات و ذرائع نے اور ان سہولت کے نقشوں نے ایسا ختم کیا دعوت کو کہ بتایا کہ یہاں تو کہیں بھی آپ کو کسی مسجد میں مؤذن نہیں ملے گا۔ کون مؤذن کے لیے تنخواہ کا انتظام کرے، کون مؤذن رکھے، کون مؤذن کے لیے کمرہ بناوے، کون مؤذن کی اخراجات برداشت کرے؟ کیا ضرورت ہے مؤذن کی جب یہ سہولت ہے کہ نیٹ سے بٹن دبا دیتے ہیں اذان ہو جاتی ہے؟ سوچئے ذرا آپ، اس غفلت کے زمانے میں جبکہ مسلمان اذان سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، بھلا بتلاؤ اس غفلت کے زمانے میں یہ نیٹ کی اذان سے نماز کے لیے آ جائے گا؟ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں ان آلات کی سہولت ہے، خدا کی قسم ان آلات کی نحوست ہے، جس نے امت کو سب سے پہلے سنت دعوت سے ہٹایا، جس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بادشاہتوں کے مغلوب ہونے اور جس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے غالب آنے کا اصل سبب قرار دیا تھا، کیونکہ قرآن میں ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، کیونکہ اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں، میری بات یاد رکھیو، اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی مدد یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے، اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ قرآن نے تو نصرت اسی کو کہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس زمانے میں تو ملک و مال کا ہاتھ میں آ جانا فتح سمجھی جاتی ہے، اور دشمن پر غلبہ پالنے کو نصرت سمجھتے ہیں۔ ملک و مال ہاتھ آ جائے یہ فتح ہو گئی، اور مسلمان غالب آ جائے یہ نصرت ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے نصرت اس کو کہا ہے، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ نصرت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی علاقے اور قومیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، اس کو اللہ کی نصرت کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت ایک عملی محنت ہے، دعوت ایک عملی محنت ہے، جس طرح عبادت ایک عملی فریضہ ہے بدن کے استعمال کا، خدا کی قسم دعوت بھی اسی طرح ایک عملی فریضہ ہے بدن کے استعمال کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک طریقہ محنت پر ڈالا تھا،
وہ طریقہ محنت یہ تھا کہ تم دعوت دے کر ایک آدمی کو اپنے کسی بھی طرح اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ۔ میرے دوستو عزیزو، اسی علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا کمال اس میں ہے، ایمان کا کمال اس میں ہے کہ تم مسجد سے باہر سے لوگوں کو دعوت دے کر انہیں سمجھا کر اپنے ساتھ انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ۔ یہ امر معروف و نہی عن المنکر کی اصل عملی شکل یہی ہے جو بالکل امت میں سے ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کتابوں میں اوامر لکھ کر، اخباروں کے کالموں میں منکرات کو لکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ نہیں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس دعوت کے طریقے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ کتابوں میں اوامر کو چھاپ دینے سے اور پوسٹروں میں حرام لکھ دینے سے، اگر آپ میں سے کوئی مالدار ہو اور وہ دین کی خدمت اس کو سمجھے کہ میں بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوسٹر چھپواؤں جس پہ لکھوں سود کھانا حرام ہے، اور یہ سارے پوسٹر اور بازاروں میں دکانوں پر چپکا دیے جائیں جس سے لوگ سود کھانا چھوڑ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سود کے چھوڑنے کی اور اس حرام سے بچنے کی استعداد کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعوت کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے، یہ دعوت کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے۔ منکرات لکھ کر دینے کی چیز نہیں تھی، معروفات لکھ کر دینے کی چیز نہیں تھی، بلکہ امر معروف و نہی عن المنکر یہ ایک عملی محنت ہے جس کے ذریعے منکر کرنے والے کے ماحول کو تبدیل کرنا محنت ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ منکر کے ماحول کو بدلنا، تبدیل کرنا، منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امر معروف اور نہی عن المنکر یہ ان کی عملی محنت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ تبلیغ میں بات کے پہنچانے کا، علم کے لینے اور دینے کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا کہ علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرو، اس علم کو لے کر امت کے پاس جاؤ اور انہیں وہاں سے سمجھا کر اس ماحول میں لے کر آؤ۔ اس لیے اس عملی محنت سے ایمان میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہ ہے وہ اصل بات جو مولانا صاحب کے ملفوظات ملتی ہے، مولانا صاحب کے بیانات ملتی ہے کہ اگر اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے، یہ ایمان کے بنانے کا طریقہ ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے۔ اس پر سب توجہ سے بات سنیں کہ اس سے ایمان کی تکمیل کا اور اس سے ایمان میں زیادتی ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا عملی محنت ہے۔ ایک نہیں، متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسجد سے باہر گلیوں میں، گھروں پر، بازاروں میں گشت کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ۔ صحابہ سے فرماتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ آج کل کے لوگوں کے غلط خیالات سے متاثر مت ہونا، جن کا خیال یہ ہے کہ دعوت تو غیر مسلموں کے لیے ہوتی ہے اور صحابہ تو غیروں کو دعوت دیتے تھے، یہ دعوت کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان والوں میں محنت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے۔ صحابہ کی محنت کا بڑا حصہ وہ ہے جو صحابہ محنت صحابہ پر کرتے تھے، صحابہ محنت صحابہ پر بھی کرتے تھے۔ بے شک وہ ہر ماحول میں جا کر دعوت دے کر ساری انسانیت کو لانا چاہتے تھے ہدایت پر، لیکن وہ محنت جو صحابہ کے ذمے صحابہ کے لیے تھی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ایمان والو تم ایمان لاؤ، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اس حکم کو صحابہ کیسے پورا کرتے تھے؟ یہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آئیں۔ عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ان کا سب کا معمول یہ تھا
کہ یہ گلیوں میں بازاروں میں گشت کرتے، ہاتھ پکڑتے صحابہ کے اور کہتے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اب رب پر ایمان لائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کا طریقہ یہ تھا، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اور ایمان کو بڑھانے کا طریقہ یہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کی خوشامد کرتے، ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ایمان لائیں گے۔ پھر یہ فرماتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے پہلی بات عرض کی ہے، دعوت کا پہلی صفت، کیونکہ دعوت سے تربیت مطلوب ہے، صرف بات پہنچانا مطلوب نہیں ہے۔ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ کان میں بات ڈالنا تبلیغ، امام علی اصغر کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ دلوں میں اتارنے کے لیے ہے، صرف کان میں بات ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم ملاقاتیں کرتے ہیں ملاقاتوں کے لیے، ملاقات کرتے ہیں بات پہنچانے کے لیے، حالانکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، اس لیے کہ تبلیغ سے تربیت مقصود ہے، اور تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے، تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے۔ دین کے تمام شعبوں میں بھی تربیت جب تک رہے گی جب ان شعبوں کا تعلق مسجد سے رہے گا، جس دین کے شعبے کا بھی تعلق مسجد سے نہیں، ان میں بھی دین کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مسجد ہدایت کے لیے متعین ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امت کے جڑنے، جمع ہونے اور تربیت پانے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ آپ نئے سے نئے آنے والے کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، تاکہ اس ماحول میں رہنے سے اس کے دل میں اسلام کی رغبت اور اسلام کے فرائض کے ادا کرنے کی استعداد اس میں پیدا ہو۔ واحد جگہ یہ ہے، لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالا جاتا تھا، کسی کو زبردستی، یہاں تک آپ دیکھیں گے روایتوں میں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المحدثین، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اس کی تفسیر میں خود فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں، اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں کو کسی بھی طرح خوشامد کر کے، کوشش کر کے، بلکہ کفار کو قید کر کے بھی لایا جاتا تھا اس ماحول میں، تاکہ یہ اس ماحول میں آ کر اسلام کو سمجھیں۔ یہاں تک ہے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم سے کوئی پناہ چاہتا ہے تو پناہ دو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ یہ چیزیں وجود میں لانی ہیں، اس باب کو بھلا دیا گیا بالکل۔ عوام ہوں یا خواص، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، وہ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں جو طریقہ اختیار کر لیا جائے وہ اس زمانے کے اعتبار سے مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تربیت اور تعلیم کے لیے واپس جانا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کی طرف۔ امام المحدثین ابو رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آیت کی تفسیر خود کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی تفسیر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ منکر کے اور کفر کے ماحول سے لوگوں کو نکالیں، اور کسی بھی طرح انہیں اس ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لائیں، تاکہ اسلام میں داخل ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کے فرائض کی رغبت پیدا ہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس امت کی افضل امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے، چاہے نمازیں کتنی اچھی پڑھ لو، روزے کتنے اچھے رکھ لو، ذکر کتنا اچھا کر لو، حج کتنا اچھا کر لو، یہ اعمال صرف خیر امت ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دے کر
دوسروں کو دعوت، پوری بات سننا، دوسروں کو دعوت دے کر اس اپنے ماحول میں لے کر آؤ. پورا کام یہ ہے، پورا کام یہ ہے. کہاں تو یہ خود جا کر دعوت دے کر انہیں اپنے ماحول میں لاؤ، اور کہاں اس زمانے کے سمجھدار ذی عقل لوگوں کی کوئی سوچ کہ وہ آلات استعمال کرو جس سے پوری دنیا میں دین خود پہنچ جائے، تمہیں خود جانا نہ پڑے. مجاہدہ انسان کی صفت ہے، تھکنا انسان کی صفت ہے. نہ مشینیں مجاہد ہیں، نہ تھکنا مشینوں کی صفت ہے. انسان تھکنا انسان سے متعلق ہے، مجاہدہ انسان کی صفت ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ کہ آپ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے تاکہ اس ماحول میں رہنے سے ان کے دل میں اسلام کی رغبت اور ان کے دل میں پورے دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو. عمل کی استعداد مسجد کے ماحول سے بنتی ہے. وفد ثقیفہ آیا، اسلام قبول کر لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا خیمہ مسجد میں لگاؤ، ان عمل کے ماحول میں رکھو. یہ مسجد کا ماحول ان کے دل کو نرم کر دے گا. اعمال مسجد کے اندر خاصیت ہے کہ اعمال مسجد ان کی دلوں کو نرم کر دیں گی. ایک طریقہ تربیت کا بتایا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں آنے والا، مسجد کے ماحول میں آنے والا یہ فرشتوں کے پروں میں رہتا ہے. حضرت فرماتے تھے یہاں فرشتوں کے پروں سے ایسے دل میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے مرغی کے انڈوں میں حیات پیدا ہوتی ہے. یہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ یہاں چل کر آنا، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. یہ ہے وہ جہاد اور جہاد جس سے تربیت اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے. یہ ہے وہ اصل جہاد جس کو حدیث میں خود کہا جا رہا ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد ہے. یہاں تو جہاد کا کوئی تصور ہی رہا سوائے قتال کے. جو اصل نبی کی بعثت کا مقصد ہے، تعلیم، تربیت، ہدایت، صحیح حدیث میں ہے مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. آپ نے فرمایا کہ تم ایک شخص کو مسلمان بنا کے میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے اس ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے. ایک فرد کو تم مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ تم قتل کر کے یا قید کر کے لاؤ، تم اسے مسلمان بنا کے میرے پاس لاؤ. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ بات مسلم ہے اور یہ بات اصل ہے کہ امت کی تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو ساتھ یہ تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا اسد صاحب کا، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم.